یاد رکھیں سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ سعی سے فارغ ہو کر منا واپس آ جائیں اور رات منا ہی میں گزاریں۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، جمرات کی رمی۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی یعنی کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کی رمی کریں اور ذرا آگے بڑھ کر اور ایک طرف قبلہ رو کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطی یعنی درمیانے شیطان کی رمی کریں اور پہلے کی طرح ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف قبلہ رو ہو کر دعا مانگیں۔ ان موقعوں پر قبولیت دعا کی خاص امید ہے۔ ان دونوں کے بعد جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر 7 کنکریاں ماریں، مگر جمرہ عقبہ پر رمی کے بعد دعا نہیں ہے۔ عموماً غروب آفتاب سے ذرا پہلے اور رات میں رمی کرنا آسان ہوتا ہے، اور جان کے خطرے کی بنا پر رات میں بھی رمی کرنا بلا کراہت درست ہے۔ رمی کے بعد اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں اور تلاوت، اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، جمرات کی رمی۔ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس میں وہی تفصیل پیش نظر رکھیں جو پہلے یعنی 11 ذی الحجہ کے بیان میں گزری ہے۔ قیام کا اختیار اور رمی۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد آپ کو اختیار ہے خواہ منا میں قیام کریں یا مکہ مکرمہ واپس آ جائیں، اگرچہ قیام کرنا افضل ہے۔ پھر 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے مکہ المکرمہ واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ کو 13 ذی الحجہ کی صبح منا ہی میں ہو گئی تو یہ رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے واپس آنا ہوگا۔ مکہ معظمہ کا قیام۔ حج سے فارغ ہو کر اگر کچھ روز مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع مل جائے تو اسے بہت بڑی نعمت جانی اور اس کی قدر کریں۔ دن رات جس قدر ہو سکے نفلی طواف کریں اور اپنے والدین، اساتذہ اور خاص محبین و محسنین کی طرف سے بھی نفلی طواف کریں۔ طواف وداع۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کا حج مکمل کرا دیا۔ اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا، بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی طواف کر کے جائیں۔ اسے طواف وداع کہتی ہیں اور یہ بیرونی حاجیوں کے لیے واجب ہے۔ اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہ اس میں اجتباع اور رمل ہے اور نہ اس کے بعد سعی ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں، پھر ملتزم پر آئیں اور کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر موقع ہو تو وداع اور رخصت ہی کی نیت سے ملتزم سے لپٹ لپٹ کر خوب روئیں، آہذاری کریں، اپنے رب سے حج کی مقبولیت مانگیں، مغفرت مانگیں، اللہ تعالی کی رضا مانگیں، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ اور پوری امت کے لیے اور ادارہ MIS اور اس کے کارکنان کے لیے بھی یہ سب دعائیں مانگیں، بلک بلک کر مانگیں۔ مسجد حرام و بیت اللہ شریف کے آداب حقوق کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی بھی معافی مانگیں اور سنت کے مطابق مسجد حرام سے نکلیں۔ ایک بہت ہی جامع دعا جو حدیث شریف میں تعلیم کی گئی ہے اسے اس مبارک سفر میں خصوصاً اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیر
ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اگر عربی عبارت کوشش کے باوجود یاد نہ ہو سکے تو اس کا مفہوم اس طرح ادا کر لیں۔ اے اللہ، میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں طلب کرتا ہوں جو ہمارے آقا نبی کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب کی، اور ان تمام شرور سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جن سے ہمارے آقا نبی کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ طلب کی۔ آمین ثم آمین۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔ جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔ جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے۔ کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے۔ کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں،
وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے، مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے، مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ